ہارون کی والدہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی. کہنے لگی ایسے رشتے کا کیا فائدہ کہ جو چند دن بھی تمہارے ساتھ اس دنیا میں نہ رہ سکے. ہارون تم تو جانتے ہی ہو ہم آدم زادوں کو قطعی قبول نہیں کر سکتے، نہ ہی آدم زاد سے دوستی رکھ سکتے ہیں. تو تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تم زندگی بھر کے لیے کسی آدم زاد کو ہم سفر چن سکتے ہو؟ تم نے ایسا کیسے سوچا؟ اگر تم اس سے شادی کر بھی لوگے وہ چند دن بھی تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس کے بعد پھر تم کیا کرو گے؟ وہ خوفناک عورت انتہائی سخت لہجے میں ہارون کو سمجھا رہی تھی اور بہت ہی پروقار لہجے میں اس نے ہارون کو سمجھایا تھا کہ میرا اور اس کا رشتہ ہرگز کوئی بھی مستقبل کے قابل نہیں ہے. یعنی فیوچر میں ہمارا کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں بن سکتا جو ہارون سوچ رہا تھا. نہ ہی ہمارے رشتے کا فیوچر ہے اور نہ ہی ہم کبھی ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آدم ذات اور جن ذات کا میل بہت مشکل ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ناممکن ہے. اور ہارون کا پریوار تو وہ پریوار تھا جو یہ کہتا تھا کہ آدم ذات کی خوشبو بھی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی. آدم ذات کی خوشبو جب برداشت نہیں ہو سکتی تو مجھے وہ کیسے قبول کرتے؟ یہی اس کی والدہ اس کو سمجھا رہی تھی. میرا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں ماریا کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میرے دل پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اپنی ماں کے سمجھانے پر بھی ہارون نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے ایک آخری کوشش اور کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں کا دل ہے پگھل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں. اس سے پہلے کہ میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کوئی یہاں تک آ جائے، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑاؤ ہارون. اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ اسی گھر میں نہیں رہو گے. اگر تم اسی گھر میں رہے تو اس لڑکی کو بھلا نہیں سکو گے، کیونکہ وہاں پر یہ تمہیں بار بار دکھائی دے گی اور تمہاری محبت پھر تمہیں بار بار اس کی طرف راغب کرے گی. اور یہی ہم نہیں چاہتے کہ تم اس لڑکی کو نہ بھول پاؤ اور اس کے واپس قریب جاؤ، کیونکہ اے ہارون تم خود جانتے ہو کہ اگر تم اس کے قریب گئے تو اس کی جان کو تو خطرہ رہے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ تمہاری جان بھی نہیں بچ پائے گی. ہارون کی ماں نے دکھی لہجے سے کہا. اسے بھی شاید اپنے بیٹے کی محبت کا علم ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی، کیونکہ وہ لوگ جنزاد تھے اور میں آدم زاد. ایسی دو مخلوقوں کا آپس میں کوئی تال میل ہی نہیں بیٹھتا، تو نکاح تو بہت دور کی بات تھی. اس کے بعد اس کی والدہ کہنے لگی اگر میں تمہیں خاندان اور قبیلے سے بچا بھی لوں، لیکن بحیثیت جنات مسلمان میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہ دوں گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان اور جنات کو الگ الگ مخلوق قرار دیا ہے. دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے دل کے حال کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن انسان اور جنات کی شادی تو سرکار نے خود منع فرمائی ہے. پیارے آقا نے اس کا منع فرمایا تھا. کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، چاہے پھر وہ جنات ہو یا انسان. جب ہم دونوں الگ مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تم دونوں کیسے ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا. تم نے کیوں نہیں سوچا ہارون، جو اتنا آگے بڑھ گئے، اپنی محبت کے پروان کو چڑھاتے گئے؟ تم دونوں کو پہلے اس بارے میں سوچنا ضرور تھا. تم نے ایسی غلطی کیسے کر دی ہارون؟ تم تو سب کچھ جانتے تھے. اس لڑکی کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہماری دنیا کا، لیکن تم تو یہ جانتے تھے کہ ہماری دنیا کے اصول کیا ہیں. ہماری دنیا میں یہ سب جائز نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کیا، کوئی سی بھی دنیا میں تم اگر جاؤ گے تو یہ سب جائز نہیں ہے جو تم دونوں کرنے جا رہے ہو. وہی کام کرو جس کی اجازت ہو. اللہ کے نبی نے جب اس کام کا منع کیا ہوا ہے تو وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہو. وہ شخص وہی کام کرے. اب اس کی ماں ہر ممکن کوشش کر چکی تھی اور ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوششیں کر رہی تھی. ماں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اگر میرے گھر میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ رات کے اس پہر میں گھر پر نہیں ہوں تو قیامت آ جائے گی. ہارون نے بے بسی سے سر جھکا دیا. جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا ہارون کی ایسی حالت دیکھ کر، کیونکہ میں بھی ہارون کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی. آخرکار میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے. اگر ہم دونوں ایک نہ ہو سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں میرے دل میں ڈال دی؟ آپ ہی جواب دے ماں. اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بیٹے. تمہیں بھی شاید آزمائش میں ڈالا گیا تھا. تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ تم ایک اچھے مسلمان جنات ہو. اس کی ماں نے تسلی دیتے ہوئے ہارون کو کہا. ہارون کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا تھا. میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی. اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنی محبت سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہونا پڑے گا اور ہم دونوں کو اب جدائی برداشت کرنی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑاؤ ہارون۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس کو ہمیشہ کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے بیٹے کہ تم دونوں کی بہتری کے لیے ہی میں یہ سب کہہ رہی ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اسے یہاں رکھ سکو۔ ہارون کو پیار سے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی ماں نے کہا۔ اپنی ماں کے کہنے پر ہارون جلدی سے آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، انتہائی دھیمے اور بے بس لہجے میں اس نے کہا۔ تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک جھٹکا محسوس ہوا تو کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنے بستر پر اپنے آپ کو پایا۔ جتنا بھی شکر ادا کرتی ہیں کم تھا کہ سب سو رہے تھے، ابھی تک کوئی بھی نہ جاگا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب سے پھولوں کی مہک محسوس ہونے لگی۔ میرے بستر پر پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گلاب کے سرخ سرخ لال لال پھول جن کی مہک نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ایک بار پھر میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتارنے کی کوشش کی۔ یہ میری محبت کا آخری تحفہ ہے۔ آج کے بعد میں کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، میرے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے ہارون نے کہا۔ اس کی آواز تو مجھے سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے میرے دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ میں یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کے لیے جدا ہونا بہت بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد ہارون میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیشہ کے لیے خدا حافظ، لیکن تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گی۔ اگر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ تم میری دنیا میں نہیں رہ سکتی تو میں کبھی یہ فیصلہ نہ کرتا، بلکہ ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا۔ انتہائی بے بس اور دکھ بھری آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ محبت کی آخری نشانی کے طور پر دیے ہوئے گلاب کے پھول میں نے ایک محفوظ جگہ پر سنبھال دیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرے دل میں ہی میری محبت کی قبر بن چکی تھی، لیکن میں اس بات پر مطمئن تھی کہ باحیثیت مسلمان میں نے اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں راہ راست سے کبھی نہ بھٹکوں گی، ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کروں گی جو کامیابی کی طرف جاتا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا مجھے۔ اور میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، انسان جنات کے وسوسوں میں آ تو جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جنات کی دنیا الگ ہے اور جنات کا پورا کے پورا معاملات ہی الگ ہیں۔ دوستوں، ہمیشہ محبت دیکھ بھال کے کریے، چاہے انسان سے کرو یا کسی اور مخلوقات سے۔ اگر آپ کا مستقبل اچھا ہو تو ہی محبت کریں، ورنہ اس محبت کی بیماری سے ہمیشہ دور رہیں۔